عزیزو ہم ان دنوں میں جس بات پر غور کر رہے ہیں وہ ہے پاکیزگی. پچھلے گزرے جمعرات بھی میں نے پاکیزگی پر شیئر کیا اور گزرے سنڈے بھی، اور آج بھی جو میرے میسج کا عنوان ہے وہ ہے ہولینس از اے ٹریجر. جو پاکیزگی ہے یہ خداوند کی طرف سے ایک خزانہ ہے. آمین. کیونکہ یہ وہ خزانہ ہے جو خدا کے کردار کی خوبصورتی ہے، جو خدا کا کردار ہے، خدا کی جو نیچر ہے وہ ہمیں اپنی نیچر دیتا ہے، اور یہ ایک بڑا خزانہ ہے. یہ ایک وہ میراث ہے. بیسیکلی میراث ہماری یہی ہے. ہلیلویا. جب پالوس رسول خدا کی میراث کی، مسیح کے ساتھ ہم میراث بننے کی بات کرتا ہے اور خدا کے وارث بننے کی بات کرتا ہے، تو وہ اسی میراث کی بات کر رہا ہوتا ہے، اور وہ میراث خداوند کی پاکیزگی ہے. ہلیلویا. اس کی نیکی اور اس کی راست بازی کو اپنی زندگیوں میں لینا ہے. اور جب ہم اس کی نیکی کو اپنی زندگی میں لیتے ہیں، اس کی پاکیزگی کو اپنی زندگی میں لیتے ہیں، اور اس کے کردار کی خوبصورتی کو، اس کی محبت اور اس کی نیچر کو اپنے اندر لیتے ہیں، تو عزیزو یہ خزانوں کا خزانہ ہے. ہلیلویا. اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں. ہلیلویا. اس لیے آپ کے چہرے آج مسکراہٹ سے بھر جانے چاہیے کہ آج آپ اپنا خزانہ بٹور کے جائیں گے. ہلیلویا. اپنا خزانہ وصول کر کے جائیں گے. ہلیلویا. ہاں جی. جب کسی کو کوئی خزانہ مل جاتا ہے، جب میں چھوٹا ہوتا تھا تو ہم وہ جو کہانیوں کی بکس آیا کرتی تھیں اخبار کے ساتھ مہینے میں ایک مرتبہ، تو مجھے بڑا اس کا انتظار ہوتا تھا. میں جب پہلی دوسری میں ہی تھا تو مجھے اسی وقت سے بکس پڑھنے کا بڑا شوق ہوتا تھا، اور وہ بچوں کی دنیا اس رسالے کا نام ہوتا تھا، مہینے میں ایک دفعہ آتا تھا. یاد ہے پروفیسر صاحب آپ کو؟ تو جو اخبار ہر ماہ آتا تھا اس کے ساتھ پھر وہ بچوں کی دنیا ایک رسالہ ہوتا تھا، اور اس میں یہ کہانیاں لکھی ہوتی تھیں، اور بہت سے بادشاہوں کی، پریوں کی کہانیاں، مختلف طرح کی، پھر خزانے ڈھونڈنے کی کہانیاں. اور جب ان کو خزانے مل جاتے تھے تو وہ بڑے ہی مالدار ہو جاتے تھے. ہلیلویا. اور اس طرح کی کہانیاں پڑھنے کا مجھے بھی بڑا شوق تھا. لیکن جب خدا کے، اور پھر اس کے بعد متی کی معرفت لکھی انجیل اس کے 13ویں باب کی 44ویں آیت میں یسوع بھی ایک چھپے ہوئے خزانے کا ذکر کرتا ہے. اور اس کے تعلق سے میرا خیال ہے MIK والوں نے ایک بک لکھی تھی بچوں کے لیے، اور اس میں بھی وہ ایسی ہی سٹوری تھی. انہوں نے ایک کسان کے تعلق سے وہ سٹوری بنائی اور اس آیت کے ساتھ انہوں نے اس کو جوڑا. تو آئے عزیزو ہم دیکھیں متی کی معرفت لکھی انجیل اس کے 13ویں باب کی 44 آیت. تو پاسٹر معظم بلند آواز سے اس کو پڑھ دیں. ہلیلویا. آسمان کی بادشاہی کھیت میں چھپے خزانے کی مانند ہے، جسے کسی آدمی نے پا کر چھپا دیا اور خوشی کے مارے جا کر جو کچھ اس کا تھا بیچ ڈالا اور اس کھیت کو مول لے لیا. پریز دی لارڈ. سب نے سنا؟ سب نے سنا؟ آسمان کی بادشاہی کھیت میں چھپے خزانے کی مانند ہے، جسے کسی آدمی نے پا کر چھپا دیا، اور پھر کیا ہوا؟ خوشی کے مارے. کس کے مارے؟ خوشی کے مارے. ہاں جی. جب آپ کو بڑا پیسہ ملتا ہے، بڑے کوئی
آپ کی لاٹری نکل آتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کیا ہوتے ہیں؟ ساروں کو لگتا ہے سمجھ نہیں آ رہی. ہاں جی, سب نے جواب دینا ہے. میں بڑا سخت کلاس ٹیچر ہوں. ہالیلویا, پریز دی لارڈ. سب نے جواب دینا ہے. ہاں جی, جب کسی کو کچھ مال ملتا ہے, مال و دولت ان کے پاس آ جاتا ہے, یا کوئی بھی ایسی بڑی چیز جس کے آپ بڑی خواہش اپنے اندر رکھتے ہیں, خواہش مند ہوتے ہیں, اور جب وہ آپ کو چیز مل جاتی ہے یا آپ کی خواہش پوری ہو جاتی ہے تو آپ خوش ہوتے ہیں کہ غم کھاتے ہیں؟ ہاں جی, اوپر سے جواب نہیں آ رہا. ہاللیلویا, خوش ہوتے ہیں. تو اس شخص نے بھی کیا کیا؟ خوشی کے مارے جا کر جو کچھ اس کا تھا اسے کیا کیا؟ بیچ ڈالا. اس نے اسے بیچ ڈالا, سب کچھ. ہاں جی, کتنا کچھ؟ سارا کچھ اس نے بیچ دیا. اور کیا کیا؟ وہ کھیت اس نے مول لے لیا تاکہ وہ خزانہ اس کو مل سکے. ہاللیلویا. لیکن یسوع کیا کہتا ہے کہ آسمان کی بادشاہی کیسی ہے؟ چھپے ہوئے خزانے کی مانند. ہاں جی, پہلے بھی ہم آسمان کی بادشاہی یا خدا کی بادشاہی کو یہاں ایکسپلین کر چکے ہیں. تو آسمان کی بادشاہی یا خدا کی بادشاہی یہ ہے کہ جہاں خدا رول کرتا ہے, جہاں خدا رین کرتا ہے, جہاں خدا بادشاہی کرتا ہے. ہاللیلویا. اور جہاں خدا بادشاہی کرتا ہے تو وہاں پر خداوند قادر مطلق خدا کی مرضی پوری ہوتی ہے. ہاللیلویا. جہاں خدا کی بادشاہی ہے وہاں خدا کا اختیار ہے, وہاں خدا کا کلام, خدا کے احکام پورے اختیار کے ساتھ مانے جاتے ہیں. ہاللیلویا. اور جب مانے جاتے ہیں تو وہاں خدا کی بادشاہی نظر آتی ہے, یعنی کہ خدا کا راج وہاں ہوتا ہے. اور جہاں خدا راج کرتا ہے وہاں خدا کی نیکی, راست بازی اور پاکیزگی ظاہر ہوتی ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا, پریز دی لارڈ. اور اس لیے پالوس رسول کہتا ہے, پالوس رسول خدا کی بادشاہی کو اس طور سے بیان کرتا ہے. رومیو کا خط اس کا 14واں باب اور اس کی 17 آیت بھی ہم دیکھیں گے. جی جلدی سے پڑھ دیں, رومیو 14واں باب اور اس کی 17 آیت. جی. کیونکہ خدا کی بادشاہی کھانے پینے پر نہیں بلکہ راست بازی اور میل ملاپ اور اس خوشی پر موقوف ہے جو روح القدس کی طرف سے ہوتی ہے. ہاللیلویا. خدا کی بادشاہی کیا ہے؟ راست بازی, میل ملاپ اور اس خوشی پر. یہ جو میل ملاپ ہے یہ بیسیکلی خدا کے ساتھ پہلے ہمارا میل ملاپ, خدا کے ساتھ ہمارا ملاپ, اور پھر انسان کے ساتھ ہمارا ملاپ, اور اس میں جو اطمینان ہمیں ملتا ہے وہ بھی اسی میل ملاپ کا حصہ ہے. ہاللیلویا. تو پھر اس کے ساتھ کیا ہے؟ خوشی. خدا کی بادشاہت راست بازی, میل ملاپ اور اس خوشی پر موقوف ہے جو روح القدس سے, ہاں جی, کس سے ملتی ہے؟ روح القدس سے ملتی ہے, پاک روح سے ملتی ہے. اور آج
ہمارے لیے نہایت ہی ضروری ہے کہ پاک روح کے ساتھ ہمارا ایسا میل ملاپ ہو, پاک روح کے ساتھ ہمارا ایک ایسا ریلیشن شپ ہو جس میں پاک روح ہماری زندگیوں میں ایزیلی فلو کرے اور اس کو کوئی رکاوٹ نہ ہو, تاکہ خدا باپ کی جو نیکی ہے, جو راست بازی ہے, جو اس کے نیک کام ہے, جو اس کی پاکیزگی ہے, جو اس کی نیچر ہے, اس کو ہماری زندگیوں میں ظاہر کرے. اور یہ پاک روح ہے جس کے ساتھ جب ہم میل ملاپ رکھتے ہیں تو پاک روح ہمیشہ ہمیں آسمانی باپ کی کامل مرضی میں لے کے آتا ہے, اور خدا باپ کی کامل مرضی اس کے کلام سے ظاہر ہوتی ہے. ہاللیلویا. اس لیے یسوع نے کہا تھا کہ جب روح حق یعنی کہ سچائی کا روح آئے گا تو وہ تمہیں ساری سچائی تم پر ظاہر کرے گا. پھر وہ کہتا ہے کہ وہ تمہیں میری بابت سکھائے گا, مجھ سے لے کر سکھائے گا. یوحنا کی معرفت لکھی انجیل اس کے 15 باب میں ہم پڑھتے ہیں, وہ یسوع کہتا ہے کہ وہ میرا جلال ظاہر کرے گا. ہاللیلویا. اب یہاں جو ظاہر کرنے کا جو لفظ ہے یہ ہے ریولیشن کو وصول کریں گے, ہم مکاشفے کو وصول کریں گے. خدا کے مکاشفے کو, یسوع کے مکاشفے کو اپنی زندگیوں میں جب ہم لیں گے تو اس مکاشفے کے ساتھ, وہ مکاشفہ جو خدا کی سچائی پر مبنی ہے, جو خدا کی سچائی ہے, جو خدا کی نیچر ہے, جو خدا کی فطرت ہے, جو خدا کے دل میں ہے, جو خدا کے ذہن میں ہے, جو خدا ہے, وہ اپنا آپ ہماری زندگیوں میں اپنے روح کے وسیلہ سے اور اپنے بیٹے کے ذریعہ سے وہ ہم پر ظاہر کرتا ہے. اور جب وہ ظاہر کرتا ہے تو عزیزو ہم اس کی مانند بنتے اور ڈھلتے چلے جاتے ہیں. اور یہ ہے وہ پاکیزگی, یہ ہے وہ راست بازی, یہ ہے وہ خدا کی قدرت جو ہماری زندگیوں میں آتی ہے. اور یہ سب کچھ اس کے فضل کی بدولت ہے. یہ وہ خدا کی مہربانی ہے جس کے ہم لائق نہیں ہیں. ہاللیلویا. تو عزیزو خدا کی جو بادشاہی ہے, یہ خدا کی راست بازی اور خدا کے ساتھ جو ہمارا ریلیشن شپ ہے اور انسانوں کے ساتھ جو ہمارا ریلیشن شپ ہے, اور پھر وہ اس کے سبب سے خدا کی خوشی جو ہمارے اندر آتی ہے. عزیزو یہ وہ خدا کا رول, خدا کا وہ رین ہے, وہ خدا کی بادشاہی ہے. یہی وہ ایک بڑا خزانہ ہے. ہاللیلویا. یہ وہ خزانہ ہے جو خزانوں کا خزانہ ہے. اور جب یسوع کہتا ہے نا کہ ایک شخص جو اس کو پا لیتا ہے وہ کیا کرتا ہے, وہ خوشی کے مارے, خدا جو خوشی دیتا ہے, اور اس لیے خوشی دیتا ہے کیونکہ وہ شخص جو اس کی بادشاہت کو ویلیو کرتا ہے یا اس کی قدر کرتا ہے یا جو اسے سمجھتا ہے کہ یہ واقعی ہی میرے لیے خزانہ ہے. ہاللیلویا. اور جو واقعی ہی خدا کو اور اس کے کلام کو اور اس کی راست بازی کو اور اس کی فطرت کو, اس کی نیچر کو, اس کو جاننے کو, اس کو سمجھنے کو اپنی زندگی میں سب سے بڑھ کر, سب سے اتم, سب سے معظم اور عظیم جس کو سمجھتے ہیں, وہ واقعی ہی اس خوشی سے بھر جاتے ہیں جو پاک روح ہمیں دیتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے, پھر ہمارے اندر اور کوئی کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی. ہمیں صرف یہ ہوتا ہے کہ میں اور زیادہ خدا کے اس مکاشفے میں, خدا کی اس فطرت میں, خدا کی نیکی میں, خدا کی راست بازی میں, خدا کی پاکیزگی میں آگے بڑھتا چلا جاؤ. چاہے مجھے سارا کچھ جو میرے پاس ہے, یہاں تک کہ جو میرے فائدے کی
बातें हैं, फायदे के काम है। मेरा माल असबाब, मेरी जिंदगी, चाहे मुझे सब कुछ ही इसके लिए कुर्बान क्यों ना करना पड़े, मैं करूंगा, क्योंकि मेरा यीशु और उसकी पाकीज़गी और उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी मेरे लिए सब कुछ है। हालेलुया। ये है वो हमारी जिंदगी, ये है खुदा की बादशाही। जब हमारे अंदर आती है तो फिर हमें और कुछ नहीं चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। और जब ये खुशी, ये खुदा की बरकत हमारी जिंदगियों में आती है तो फिर अजीजों हम सब कुछ खुदावंद के लिए कुर्बान करने को तैयार हो जाते हैं। जैसे यीशु ने इस किसान की मिसाल दी कि जब वो इस छुपे हुए खजाने को देखता है। अब गौर से सुने, यीशु क्या कहता है कि ये खुदा की बादशाही क्या है? छुपे हुए खजाने की मानद, जिसका मतलब है कि इसके लिए हमें कुछ तगदौ करनी है, इसके लिए हमें उसको ढूंढना है। आमीन। इसलिए यीशु ने कहा कि पहले तुम क्या करो, आसमान की बादशाही और मेरी रास्तबाजी की तलाश करो। Seek ye first the kingdom of God। और एक खुदा के खादम ने उसको इस तरह से बयान किया कि seek only and first, seek only and first the kingdom of God। कि जब हम सिर्फ और सिर्फ खुदा की बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश में रहते हैं, उसकी जुस्तजू में रहते हैं। इसलिए उसकी तलाश और उसकी जुस्तजू में रहते हैं क्योंकि ये हमारे लिए एक बड़ा खजाना है। हालेलुया। ये खजानों का खजाना है। हालेलुया। इसी के सबब से हम दुनिया में रहते हुए, जब यीशु मुबारक बातियों का जिक्र करता है कि मुबारक हैं वो जो हलीम हैं क्योंकि वो क्या होंगे? जमीन के वारिस होंगे। वारिस का क्या मतलब है? ये नहीं कि वो जो कुछ खुदा ने हमारे लिए जमीन पर अलॉट कर रखा है, हमारे लिए अपॉइंट कर रखा है, जो कुछ उसने हमें देना है, वो इसी हलीमी और इसी पाकीज़गी का हिस्सा है। क्योंकि जब हम उसको ढूंढते हैं, उसकी तलाश करते हैं, तो अपना सब कुछ उसके सुपुर्द करके टोटल सरेंडर में अपने आप को जब पेश कर देते हैं, तो जो कुछ इस दुनिया में खुदा ने मेरे लिए और आपके लिए रखा है, और याद रखें कि इस दुनिया में लाने से पहले खुदा ने आपके लिए सब कुछ का इंतजाम कर रखा है। इसलिए हमें कभी किसी चीज की फिक्र नहीं करनी चाहिए। यीशु कहता है कि इन तमाम दुनिया की चीजों के पीछे कौन लोग रहते हैं? गैर अक़वाम, वो जो बिलीव नहीं करते, वो जो खुदा का यकीन नहीं करते, वो जो खुदा पर भरोसा नहीं रखते। तो ये जो चीजें हैं दुनिया की, ए चूंगे जी सबको सानू लभ जाना है। हालेलुया। ये चीजें हमारा फोकस नहीं है। हमारा फोकस, मेरा फोकस, आपका फोकस उस छुपे हुए खजाने की तरफ है, जो खुदा की बादशाही है, जो खुदा की पाकीज़गी है, जो खुदा की नेचर है, जो खुदा के किरदार की खूबसूरती है। वो उसकी तरफ जब हम उसकी तलाश में रहते हैं, उसकी जुस्तजू में रहते हैं, एक तड़प और एक शिद्दत के साथ, और उसके पीछे उसको ढूंढते रहते हैं, तो खुदा कहता है जब तुम मुझे ढूंढोगे तो जरूर मुझे पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए संडे को या जुमेरात वाले दिन इबादत में आके, या फिर अगर आप डेली प्रेयर मीटिंग में आ जाते हैं और आप समझते हैं कि हमने बड़ा खुदा के हुजूर खुदा को खुश कर लिया है, फलां इबादत में भी चला गया हूँ, पास्टर सालिक से भी दुआ करवा ली है, पास्टर अजीम से भी दुआ करवा ली है, पास्टर मौज़म, साजिद और सारे खादमों से भी दुआ करा ली है, मेरा जो 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 खुदा के हुजूर जाने का कोटा था वो मैंने पूरा कर लिया है। अजीज़ों, इस सोच के साथ
آپ آسمان کی بادشاہی کو نہیں ڈھونڈتے. آپ جب خدا کی بادشاہی کو ڈھونڈتے ہیں تو آپ ایک ایسے پیشنیٹ پرسوٹ کے ساتھ, ایک ایسی شدت والے جذبے کے ساتھ آپ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, جیسے خدا کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں. ہاں, جب ہم زبوروں میں پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے کہ جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے, ویسے ہی اے خدا میری روح تیری پیاسی ہے. جب ہم اپنے اندر بھوک اور پیاس رکھتے ہیں اور شدت کے ساتھ اس کے متلاشی ہوتے ہیں, اس کو ڈھونڈتے ہیں, ہلیلویا, تو پھر جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو اسی کا خیال ہمارے ذہن میں بھی ہوتا ہے. یسو تیرا شکر ہو, میرے آسمانی باپ تیرا شکر ہو, تو نے مجھے سانسیں دی ہیں, تو نے مجھے ایک اور نیا دن دیا ہے. یہ دن میں تیرے سپرد کرتا ہوں, اور دعا کر کے, کلام کو پڑھ کے, یا برکت ٹی وی پر کلام کو سن کے آپ پھر اٹھتے ہیں, تیار ہوتے ہیں اور اسی کے دھیان میں رہتے ہیں, کام پر جاتے ہیں. ہاں, نیک نیتی سے, دیانتداری سے آپ کام بھی کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ سارا دن آپ کا ذہن آپ کے اس مالک کی طرف لگا رہتا ہے جو آپ سے بے حد محبت رکھتا ہے, جو آپ سے دائمی محبت رکھتا ہے, وہ جو آپ کا خزانہ ہے, وہ جو آپ کے خزانوں کا خزانہ ہے. خدا نے ابراہیم سے کہا میں تیرا بڑا اجر ہوں. وہ جو ہمارا بڑا اجر ہے, وہ جو خزانوں کا خزانہ ہے, ہمارا سب سے قیمتی خزانہ ہے. ہاں, جب ہم کام کرتے ہیں, ہم نے کام بڑی ذمہ داری سے کرنا ہے, نیک نیتی سے کرنا ہے, پوری محنت سے کرنا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ذہن ہمارے خداوند کی محبت سے بھرا رہنا چاہیے, اور اسی کے ساتھ ہم نے لپٹے رہنا ہے سارا دن, کیونکہ جب ہم اسی سے لپٹے رہیں گے تو پھر ایک وہ زبردست گیت مجھے یاد آتا ہے جو ارنسٹ مل صاحب نے لکھا, اے یسوع تیرے ہوتے ہوئے میں گناہ کیسے کروں. ہلیلویا. جب ہم یسوع سے دل لگا لیتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یسوع میرے ساتھ ہے, یسوع میرے اندر ہے, اور یسوع سے میرا دل لگا ہوا ہے, تو پھر ہمیں گناہ کرنے کی فرصت ہی نہیں ملتی. ہلیلویا. یہ ہے وہ راست بازی اور وہ پاکیزگی کی تلاش جس میں ہم ڈٹے رہتے ہیں, ایک پیشنیٹ پرسوٹ کے ساتھ اس کے متلاشی رہتے ہیں, اور یہ ہے وہ بھوک اور پیاس جو خدا کا روح ہمارے اندر ڈالتا ہے. یہ بھی یاد رکھیں, اس میں ہماری صرف اتنی کاوش ہوتی ہے کہ ہم روح القدس سے کہتے ہیں پاک روح تو مجھے لے لے, تو اپنا کنٹرول میرے اوپر کر. تو پھر پاک روح یسوع کا فضل آپ کی زندگی میں ظہور میں لاتا ہے. یہ میرا زور نہیں, یہ روح القدس کا زور ہے, یہ اس کا پیشن ہے, یہ اس کا جذبہ ہے, وہ ایک جو شدت کے ساتھ پاک روح ہمارے اندر لگاتا ہے, اور یہی وہ پاک روح کی محبت کی آگ ہے جو ہمیں اس کے لیے ہمیشہ اس کے متلاشی بنائے رکھتی ہے. عزیزو, یہ ہے پاک روح کا کام, یہ ہمارا کام نہیں. ہم نے صرف یہ کرنا ہے کہ پاک روح میں اپنا آپ تیرے سپرد کرتا ہوں. جیسے ایک خدا کے خادم نے بڑی خوبصورت کتاب لکھی, اس کا نام انہوں نے دیا, اس کو جو عنوان تھا, اس کا ٹائٹل تھا گڈ مارننگ ہولی اسپرٹ. پاک روح صبح خیر. ہاں, وہ صبح کا سلام پاک روح کو کہتا تھا, اور ڈیلی جب اٹھتا تھا تو وہ خدا کی حضوری پاک روح سے بھر جاتا تھا, اور پاک روح کی رہنمائی میں زندگی بسر کرتا تھا. یہ ہے ایک ایماندار کی زندگی, وہ ایماندار جو خدا کی بادشاہی کو بڑا سیریس لیتا ہے, اس کی قدر کرتا ہے, اس کو اپنا خزانہ مانتا اور جانتا ہے, اور اس کی تلاش میں لگا رہتا ہے. ہلیلویا, ہلیلویا. آپ سن رہے ہیں عزیزو, یہ ہے ایک ایماندار کی زندگی, ایک ایماندار کی حالت, اور اس میں ہمیشہ ہم نے قائم رہنا ہے. ہلیلویا. عزیزو, یاد رکھیں, یہ جو خدا کی بادشاہی ہے,
ये खुदा की वो पाकीज़गी, खुदा की कुदरत को, खुदा की नेचर को हमारी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करती है। और याद रखें, जो पाकीज़गी है ये खुदा की वो नेकी है, वो रास्तबाजी है जिसमें खुदा चाहता है कि हम चलते रहें। और एक खुदा के खादम ने इसको इस तरह से बयान किया, इट्स द ब्यूटी ऑफ गॉड्स कैरेक्टर, ये खुदा के किरदार की खूबसूरती है। और ये खुदा अपने आशिकों और अपने परस्तारों में इसको ज़हूर में लाता है। और फिर एक और खुदा के खादम ने इसको इस तरह से बयान किया, होलीनेस इज द वेरी एंटीथेसिस ऑफ ऑल मॉरल ब्लेमिश और डिफाइलमेंट। जी, पाकीज़गी हर तरह की अखलाकी नापाकियों और ख़राबियों के ऐन बरक्स है या उनके मुतरादिफ है। हालेलुया। पाकीज़गी क्या है? तमाम अखलाकी नापाकियों और खराबियों के ऐन बरक्स है। एन बरक्स है, उसके बिल्कुल उल्ट है। जो कुछ आप दुनिया में देख रहे हैं, यहां तक के कलीसिया में भी जो कुछ आप देख रहे हैं, और वो कलाम के मुताबिक नहीं, खुदा की पाकीज़गी बिल्कुल उसके बरक्स है। खुदा की रास्तबाजी बिल्कुल उसके बरक्स है। हालेलुया। खुदा की जो पाकीज़गी है, God's holiness ensures that all his ways are perfect and righteous. जो पाकीज़गी है ये इस बात को यकीनी बनाती है कि खुदा की जो राहें हैं वो रास्त हैं, उसके तरीके जो हैं वो कामिल हैं। हालेलुया। खुदा की पाकीज़गी के रास्ते, उसकी राहें वो कामिल हैं और रास्त हैं। अजीजों, खुदा आज जो चीज़ जिसको वो वैल्यू करता है, और संडे पर हम इसी चीज़ को और आगे बढ़ाते हुए एक और पावरफुल रेवलेशन पाकीज़गी के ताल्लुक से सीखेंगे। और इसलिए मैं चाहता हूं कि इस संडे को आप सब ज़रूर आए, या फिर चैनल पर या ऑनलाइन आप ज़रूर इस सेकेंड मैसेज को सुने। बेसिकली वो फोर्थ मैसेज होगा, और उसमें मैं इसके और डिटेल में जाऊंगा कि कैसे खुदा की जो राहें हैं, खुदा की जो पाकीज़गी है, ये हमारी बातनी इंसानियत का हिस्सा बन जाती है। ये वो डीप कन्विक्शन जो ईमान के ज़रिया से पाकरू हमारे अंदर रिवील करता है, ये हमारी रूहों, हमारी जानों का हिस्सा बन जाती हैं। और इसीलिए पहले पत्रस में हम पढ़ते हैं कि हम उसकी ज़ाते इलाही में शरीक हो जाते हैं, और इसको हम एक बड़े गहरे वे में इसको जानेंगे। अभी मैं वो सारी चीज़ें नहीं आपके साथ शेयर करना चाहता, लेकिन संडे को आप जरूर इसका दूसरा जो हिस्सा है वो जरूर सुने। तो अजीजों, खुदा आज चाहता है कि हम हमारी जिंदगियों में जो पाकीज़गी है, उसकी फितरत है, वो हमारे अंदर है, और इसी से खुदा की बादशाही जाहिर होती है, इसी से खुदा का राज हमारी जिंदगियों में नजर आता है। आज बहुत से लोग जब मौजज़ात पर फोकस करते हैं, खुदा का शुक्र है कि खुदा यहाँ पर भी मौजज़ात कर रहा है। अभी आपने गवाहियाँ सुनी खुदा के मौजज़ात की, और खुदा मौजज़ात करता है, और हम मौजज़ात के लिए दुआ करते रहेंगे, और खुदा मौजज़ात करता रहेगा, क्योंकि वो कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। हालेलुया, हालेलुया। और आज भी उसने मौजज़े किए हैं वर्शिप के दौरान, और अभी मैसेज के दौरान भी खुदा मौजज़े कर रहा है। और जो सबसे बड़ा मौजज़ा है वो ये कि कलाम की जो समझ जब आपके अंदर आती है, कलाम आपको अंदर से बदल के जब रख देता है, तो ये सबसे बड़ा मौजज़ा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और फिर उसके बाद आज बहुत से बीमार भी शिफा पाएंगे, बहुत से लोग पाखरू से मामूर भी होंगे, बहुत से लोग अपने अपने मौजज़े को यहाँ से लेके जाएंगे, जितने आप यहाँ आए हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा का शुक्र है कि आप बहुत से हज़ारों की तादाद में यहाँ मौजूद हैं, और इसी तरह से जो हमें टीवी पर भी वॉच कर रहे हैं, और घरों में जो बैठे इस मैसेज को सुन रहे हैं, आप अपने घरों में अपने मौजज़ात को रिसीव करेंगे। हालेलुया। कितनों का ईमान है कि यीशु कल और आज बल्कि अब तक यकसा है, और वो मेरी जिंदगी में आज जलाली काम कर रहा है। हालेलुया।
یہ نہیں کہ کرے گا, وہ کر رہا ہے کیونکہ وہ یہاں موجود ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. وہ پاک روح کی حضوری اور معموری کے ساتھ ہمارے درمیان یہاں موجود ہے. ہاللیلویا, پریز دی لارڈ. تو عزیزو, ہمارا جو فوکس ہے وہ اس خزانے پر ہونا چاہیے, خدا کی پاکیزگی پر ہونا چاہیے, خدا کی نیچر پر ہونا چاہیے کہ میں نے اس کی مانند بننا ہے. ہاللیلویا. اور جب ہمارا فوکس اس بات پر ہوگا تو پھر ہمارا دھیان, ہم ہمیشہ اس کے اور اس کے کلام کے بھوکے اور پیاسے رہیں گے. زمینی برکات کے بھوکے اور پیاسے نہیں, اس کی بادشاہی کے, اس کی راست بازی کے, اس کی پاکیزگی کے ہم بھوکے اور پیاسے ہوں گے. ہاللیلویا. اور یہ ہمارے لیے ایک سب سے بڑا خزانہ ہے. ہاللیلویا. اور جب ہم اس کے متلاشی ہوں گے, اس کو ڈھونڈیں گے, اور یہ خدا کی مرضی ہے. ہاللیلویا. خدا کہتا ہے کہ میں اپنی بادشاہت تمہیں دینا چاہتا ہوں, اور خداوند اپنی بادشاہی ہمیں دیتا ہے, اپنی راست بازی, اپنی پاکیزگی, اپنی خوشی اور اپنے میل ملاپ کے ذریعہ سے, کیونکہ یہی خدا کی بادشاہی ہے. ہاللیلویا. اور جب ہم اس کے متلاشی رہتے ہیں تو خدا اپنا جلال ہماری زندگیوں میں قدرت کے ساتھ ظاہر کرتا ہے, کیونکہ ہمارا فوکس پھر ٹھیک جگہ پر ہوتا ہے اور جو خدا کی مرضی ہے. اس لیے یوحنا رسول کہتا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ جب بھی ہم اس کی مرضی کے مطابق اس سے مانگتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے. ہاللیلویا. خدا کی بادشاہی کو لینا, اس کی راست بازی سے بھر جانا, اس کی پاکیزگی سے بھر جانا, یہ خدا کی کامل مرضی ہے. اور جب اس کے مطابق ڈیلی بیسس پر ہماری دعائیں اس کے حضور جاتی ہیں تو عزیزو یاد رکھے کہ وہ ہم سے بھی زیادہ چاہتا ہے, ہم سے بھی زیادہ چاہتا ہے, ہم سے بھی زیادہ وہ اس بات کی فکر کرتا ہے کہ وہ اپنی بادشاہی کو, اپنی راست بازی کو, اپنی پاکیزگی کا ظہور وہ آپ کو اور مجھے دے. ہاللیلویا. وہ ہم سے کہیں زیادہ بڑھ کر چاہتا ہے, لیکن وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ اس کا جو طریقہ ہے اس کے حضور مانگنے کا, اور وہ طریقہ کیا ہے؟ ایمان کی اس حالت میں آنے کا, ایمان کے اس پاسچر میں آنے کا جس میں خدا سب کچھ ہمیں دیتا ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. ہاں جی, سمجھ لگ رہی ہے سب کو؟ پریز دی لارڈ, پریز دی لارڈ. ہاللیلویا. اور عزیزو, خداوند آج چاہتا ہے کہ وہ اپنا آپ ہم پر ریویل کرے. یسوع جب اپنے شاگردوں کے ساتھ تھا تو یسوع نے اپنے آپ کو مختلف ٹائٹلز کے ساتھ مختلف طرح سے اپنے آپ کو لوگوں پر ظاہر کیا. اور یسوع جب ظاہر کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو اپنے تعلق سے کہتا ہے کہ میں راہ, حق اور زندگی ہوں. پھر وہ یہ بھی ریویل کرتا ہے کہ وہ ایک سفرنگ مسیح ہے, وہ دکھ اٹھائے گا, وہ صلیب پر جائے گا, وہ مرے گا, دفن ہوگا اور زندہ ہوگا. پھر وہ اپنے آپ کو ایک بادشاہ کے طور پر بھی وہ پیش کرتا ہے. وہ مختلف اپنے ریولیشنز اپنے شاگردوں پر ظاہر کرتا ہے. اور پھر ایک خاص بات جب شاگرد اس سے پوچھتے ہیں یوحنا کی انجیل اس کے 14ویں باب میں کہ اے یسوع تو باپ کو ہم پر ظاہر کر, تو یسوع کہتا ہے جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا. ہاللیلویا, ہاللیلویا, ہاللیلویا. اب یہ 9ویں آیت میں یسوع کہتا ہے, لیکن یوحنا 14ویں باب کی 7ویں آیت میں, میں اس لیے نہیں پڑھ رہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ شارٹ ٹائم میں اس کو ختم کروں. یوحنا 14ویں باب کی 7ویں آیت میں یسوع کہتا ہے اگر تم نے مجھے جاننا ہوتا تو میرے باپ کو بھی
जानते। हालेलुया। अगर तुमने मुझे जाना होता, आप कहेंगे जी आप बादशाही से पाकीज़गी की तरफ आए हैं, पाकीज़गी से आप यीशु के मुकाशफे पर आ गए हैं। ज़रा ब्रेकें लगाएं, ध्यान से सुने। हालेलुया, गौर से सुने। जब इब्रानियों का लिखारी कहता है, इब्रानियों के खत उसके पहले बाब की 3री आयत में गौर से सुने कि यीशु का जो मुकाशफा है, यीशु को जानना क्या है, तो इब्रानियों का लिखारी उसे यूं बयान करता है। इब्रानियों पहले बाब की 3री आयत में यूं लिखा है, वो उसके जलाल का परतौ और उसकी ज़ात का नक्श, गौर से सुने, उसकी ज़ात का नक्श, खुदा बाप की ज़ात का नक्श होकर सब चीज़ों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। कितनी चीज़ों को? सब चीज़ों को। कैसे? वो बाप के जलाल का परतौ, इंग्लिश में है ही इज़ द ब्राइटनेस ऑफ गॉड्स ग्लोरी, वो खुदा के जलाल की आबोताब है। और याद रखें, जहाँ भी खुदा की रोशनी और खुदा के जलाल का जिक्र आता है तो वो उसकी पाकीज़गी को पेश करता है, खुदा की उस नेकी को, उस जलाल को, उसकी जलाल की खूबसूरती को पेश करता है। और फिर पौलुस रसूल 2 कुरिन्थियों उसके 4 बाब की 6 आयत में जब यीशु का मुकाशिफा वो जाहिर करता है, 2 कुरिन्थियों उसका 4 बाब और उसकी 6 आयत में, तो वो वहाँ यूं बयान करता है, वो कहता है, इसलिए कि खुदा ही है जिसने फरमाया कि तारीकी में से नूर चमके, और वही नूर, वही हमारे दिलों में चमका ताकि खुदा के जलाल की पहचान, किसके जलाल की पहचान? खुदा के जलाल की पहचान का नूर यीशु मसीह के चेहरे से जलवागर हो। किसके चेहरे से? यीशु मसीह के चेहरे से। जब यीशु ने कहा, अगर तुमने मुझे जाना होता तो बाप को भी जानते, पौलुस रसूल कहता है कि खुदा के जलाल की पहचान, खुदा के जलाल की पहचान का नूर यीशु मसीह के चेहरे से, यानी कि यीशु मसीह ही वो खुदा के जलाल की जो आबोताब है, खुदा के जलाल का जो परतौ है, उसी से बाप जाहिर करता है अपनी जात को, अपनी फितरत को, अपनी नेचर को, जो वो है, जो वो पाक खुदा है, वो अपने बेटे के जरिया से हम पर अपना आप जाहिर करता है, उसके जलाल की पहचान का नूर। इसलिए इमसाल की किताब में लिखा है कि वो कद्दूस की पहचान जो है वो फहम है, वो खुदा का फहम है, वो खुदा का मुकाशफा है। उस कद्दूस की पहचान जब हमें यीशु मसीह के जरिया से मिलती है तो उसकी पहचान उसकी पाकीज़गी की सूरत में हमारी जिंदगियों में मैनिफेस्ट होती है। और यही वो कद्दूस है, वो पाक हमारा आसमानी बाप अपना आप हम पर जाहिर करना चाहता है कि वो पाक है। इसलिए वो चाहता है कि मैं और आप भी पाक बने, क्योंकि जब हम उसको जान जाते हैं, गौर से सुने, सिर्फ ज़हनी तौर से नहीं, सिर्फ जुबानी कलामी नहीं, जब खुदा के खादम आकर कलाम सुनाते हैं कि वो पाक है, वो उसकी सिफात पाक है, वो मुख्तलिफ तरह से अपनी पाकीज़गी को जाहिर करता है, सिर्फ सुनने या समझने की हद तक नहीं, बल्कि ये वो पहचान है जो एक्सपीरियंशियल नॉलेज है, जो ऐसा नॉलेज है जिसमें वो हमारे अंदरूनी इंसान, हमारी बातनी इंसानियत का हिस्सा बन जाता है। क्योंकि यीशु ने कहा मेरा कलाम रूह और जिंदगी है, और जब वो उस रूह को और उस नूर को और उसकी
कि उसकी पाकीज़गी को अपने कलाम के जरिया से पाक रूह की रहनुमाई में हम पर आया करता है, तो वो नूर, वो उसकी फितरत, वो उसकी पाकीज़गी, उसके जलाल की पहचान का नूर हमारे अंदरूनी इंसान का वो हिस्सा बन जाता है। इसलिए दूसरा कुरिन्थियों के 3 बाब की 18वीं आयत में लिखा है कि खुदा जो रूह है वो जब अपने बेटे को जाहिर करता है तो हम दर्जा बदर्जा उसी जलाली सूरत में ढलते जाते हैं जब हम उसको देखते हैं। हालेलुया। जब हम उसे जानते हैं, सिर्फ जुबानी कलामी नहीं, ज़हनी तौर से नहीं, बल्कि उसके साथ उसको एक्सपीरियंस करके रूह की पावरफुल प्रेजेंस में जब हम उसे अपनी जिंदगियों में ले लेते हैं। हालेलुया। ये है उसके जलाल की पहचान का नूर जो यीशु के चेहरे से जलवागर होता है। यीशु इसीलिए आया, हालेलुया, कि हमारी जो गुनाह के सबब से जो छवि बिगड़ गई थी उसको वापस बाप की उस पाकीज़गी के मुताबिक डाले। हालेलुया। अजीजों, ये है वो खजाना, इससे बढ़कर और कुछ नहीं। हालेलुया। इससे बढ़कर और कुछ हो सकता है? हालेलुया। खुदा के जलाल की पहचान का नूर जो यीशु के चेहरे से जलवागर होता है। अब जरा अगली आयत को देखें, 7वीं आयत में पौलुस रसूल रूह की हिदायत से कहता है, सब जरा ध्यान से सुने। हालेलुया। आप जो टीवी पर भी वॉच कर रहे हैं, अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो छोड़ दें उस काम को, ध्यान से सुने। 7वीं आयत, 2 कुरिन्थियों 4 बाब 7वीं आयत। लेकिन हमारे पास ये खजाना, हाँ जी, कौन सा खजाना? ये खजाना। कौन सा खजाना? खुदा के जलाल की पहचान का नूर जो यीशु के चेहरे से जलवागर, ये खजाना। हालेलुया। हाँ जी, खुशी आ गई जे। हालेलुया। अगर आपको समझ आ रही है तो इस वक्त आपकी रूहें आपके अंदर ऐसे छलांगे मार रही है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। लिखा है हमारे पास ये खजाना मिट्टी के बर्तनों में रखा है ताकि ये हद से ज्यादा कुदरत हमारी तरफ से नहीं बल्कि खुदा की तरफ से मालूम हो। ये खजाना यीशु को जानने पहचानने का खजाना, यीशु को देखने का खजाना। हालेलुया। आज बहुत से लोग कहते हैं कि यीशु मैं तुझे देखना चाहता हूं। अजीजों, यीशु को हम ऐसे देखते हैं जब हम पाक रूह को, जैसे मैंने शुरू में कहा कि ये पाक रूह का काम है। यीशु ने भी कहा जब रूहे हक आएगा तो वो तुम्हें मेरी बाबत सिखाएगा, वो मेरा जलाल तुम पर जाहिर करेगा। हालेलुया। ये पाक रूह का काम है। इसलिए डेली बेसिस पर आपने पाक रूह के साथ एक ऐसा रिलेशनशिप बिल्ड करना है। हाँ अजीजों, मैंने भी, आपने भी, हाँ आज कई सालों के बाद भी जब मैं कई दफा अपनी जिंदगी में ऐसे महसूस करता हूं कि मुझसे दुआ नहीं हो रही तो अजीजों मैं रह नहीं सकता। मैं अपने आप को खुदा के हुजूर, उसकी हुजूरी में डेली बेसिस पर इस तौर से लेके जाता हूं कि पाकरू तेरे बगैर मैं कुछ नहीं। पाकरू ये तू है जो यीशु का नूर, यीशु के जलाल की पहचान का नूर, मेरे आसमानी बाप के जलाल की पहचान का नूर, वो जो जलाल का परतो है, वो जो उसकी जात का नक्श है, वो पाकरू ही है। वो पाकरू है जो मुझ पर रिवील करता है डेली बेसिस पर। पाकरू है जो यीशु की मानेद मुझे बनाता है, जो यीशु का मुकाशफा मुझे देता है। और वो अजीजों यीशु ने कहा जो अनदेखे मुझ पर ईमान ले आते हैं वो ज्यादा मुबारक है। हालेलुया। ये यीशु को जानना, यीशु को देखना। और जब हम
اس خزانے کی تلاش میں رہتے ہیں. پالوس کہتا ہے یہ خزانہ ان مٹی کے برتنوں, یہ ہمارے جو بدن ہے یہ وہ مٹی کے برتن ہیں جس میں خدا اس خزانے کو رکھتا ہے. یہ خزانوں کا خزانہ ہے. اور جب ہم اس کے متلاشی ہوتے ہیں, اس کے بھوکے اور پیاسے ہوتے ہیں, تو عزیزو خدا کا روح, پاک روح ہمیں لیڈ کرتا ہے, ہمیں گائیڈ کرتا ہے, اور ڈیلی بیسس پر اس خزانے کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے, اور وہ بتاتا ہے کہ اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہے. ہیلیلویا. اور یہی ہمارے لیے سب کچھ ہے. تو ہم نے شروع میں کیا پڑھا تھا؟ ہاں جی, کیا پڑھا تھا؟ کہ وہ جو چھپے ہوئے خزانے کو وہ شخص کھیت میں ڈھونڈ لیتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ خوشی کے مارے, خوشی اسے اس لیے ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ خزانہ ہے. آج آپ خدا کی حضوری کے تعلق سے, خدا کی بادشاہی کے تعلق سے, خدا کی پاکیزگی کے تعلق سے آپ اسی وقت خوش ہوں گے جب آپ تسلیم کریں گے, جانیں گے, مانیں گے کہ یہ واقعی ہی خزانہ ہے. ہلیلویا, ہلیلویا. یہ خزانوں کا خزانہ ہے. جب آپ جانیں گے تو آپ خوشی سے بھر جائیں گے, کیونکہ صرف آپ نے سادہ دل سے کہنا ہے یسوع اور پیارے پاک روح میں اپنا آپ تیرے سپرد کرتا ہوں. تو جیسے یسوع نے کہا جو مجھ پر ایمان لائے گا اس کے اندر سے زندگی کے پانی کے دریا جاری ہو جائیں گے. ہلیلویا, ہلیلویا. خوشیوں کے دریا, اطمینان کے دریا, ایمان کے دریا, خدا کی حکمت کے دریا ہمارے اندر سے جاری ہوں گے, اور اس سے بڑھ کر عزیزوں اور کچھ نہیں ہے, کیونکہ پھر وہ ہمیں ایسی حکمت دے گا جیسے امثال 9 باب کی 10ویں آیت میں لکھا ہے کہ اس قدوس کی پہچان فہم دیتی ہے. اور وہ جو فہم ہے یہ ایسی انڈرسٹینڈنگ, ایسی حکمت ہے جو آسمانی اور جلالی ہے. اور جب ہم اس کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں, فیصلے لیتے ہیں, تو ہر قدم پر معجزہ ہی معجزہ ہوتا ہے, ہر قدم پر برکت ہی برکت ہوتی ہے, ہر قدم پر ہم خدا کے جلال کو دیکھتے ہیں. ہاں اس دنیا میں رہتے ہوئے پرابلمز کو ہم فیس کریں گے, لیکن جب اس قدوس کی پہچان ہمارے اندر ہوگی, اس کے جلال کی پہچان کا نور ہمارے اندر ہوگا, تو دنیا اور دنیا کے حالات ہم پر کسی طرح سے اثر انداز نہیں ہوں گے, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ میرا خزانہ جو میرے اندر ہے یہ مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا. احبار کی کتاب میں جب خدا موسیٰ کو کہتا ہے کہ پاک بنو کیونکہ میں پاک ہوں, تو وہاں جو پاک کا لفظ عبرانی زبان میں ہے وہ ہے قدوش, جس کو ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں قدوس. ہلیلویا. اور اس کا لٹرل جو میننگ ہے اس کا مطلب ہے الگ کر دیا جانا, set apart, abandoned, الگ کر دیے جانا. ہاں جی, جب یسوع کہتا ہے نا کہ وہ آدمی جب خزانے کو ڈھونڈتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ وہ سب کچھ بیچ ڈالتا ہے. اور کیا کرتا ہے؟ سب کچھ بیچ کر وہ صرف وہ خزانے والی زمین یا کھیت خرید لیتا ہے. وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ اپنے آپ کو الگ کر رہا ہے دنیا کی چیزوں سے, دنیا کا جو کچھ اس کے پاس ہے یا جو کچھ وہ اپنے اندر رکھتا ہے. اور پالوس کہتا ہے, پالوس اس کو کس طرح سے بیان کرتا ہے, آئیں اس آخری حوالے کو دیکھیں اور پھر ہم اس کو کلوز کریں گے. جلدی سے میرے ساتھ نکالیں فلپیوں کا خط, اس کا 3 باب اور اس کی, ہلیلویا, تھینک یو جیسس. پالوس اسے یوں کہتا ہے 7ویں آیت سے, فلپیوں 3 باب اس کی 7ویں آیت, لیکن جتنی چیزیں میرے نفع کی تھیں انہی کو میں نے مسیح کی خاطر نقصان سمجھ لیا ہے. اور پالوس یہاں کیا کہہ رہا ہے؟
پالوس اگر اس کو ہم اس کے مذہب کے لحاظ سے یا اس کی اس سٹیٹس کے لحاظ سے دیکھیں تو وہ بڑا عالم فاضل شخص تھا اور وہ بڑا انفلوئنسر تھا, بڑا انفلوئنس رکھتا تھا, اور شریعت کے مطابق وہ اپنی لسٹ بیان کرتا ہے کہ میں اس سے پہلے وہ سب کچھ بیان کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ گو میں تو جسم کا بھی بھروسہ کر سکتا ہوں, اگر کسی کو اور جسم پر بھروسہ کرنے کا خیال ہو تو میں اس سے بھی زیادہ کر سکتا ہوں. جسمانی طور سے وہ کہہ رہا ہے, میں اپنے مذہبی طور سے بھی وہ بیان کرتا ہے 8ویں دن میرا ختنہ ہوا, اسرائیل کی قوم اور بنیامین کے قبیلے کا ہوں, عبرانیوں کا عبرانی, شریعت کے اعتبار سے فریسی, جوش کے اعتبار سے کلیسیا کا ستانے والا, شریعت کی راست بازی کے اعتبار سے بے عیب تھا. یہ ساری چیزیں وہ کہتا ہے جو میرے نفع کی تھیں, جن کو میں سمجھتا تھا کہ جس کے سبب سے میں اپنے کلچر میں اپنے دائرے میں میں ایک بہت کچھ فائدہ اٹھا سکتا ہوں. کہتا ہے کہ جتنی چیزیں میرے نفع کی تھیں انہی کو میں نے مسیح کی خاطر نقصان سمجھ لیا ہے. کیونکہ اگر وہ اسی طرح سے شریعت کے مطابق چلتا یا اپنے اس فریسیزم میں رہتا تو وہ یسوع کو حاصل نہیں کر سکتا تھا. اس لیے وہ کہتا ہے کہ میں نے وہ سب کچھ اس کی خاطر اس کو میں کیا کرتا ہوں, میں نے اس کو نقصان سمجھ لیا ہے. غور سے سنیں 8ویں آیت, وہ کہتا ہے بلکہ میں اپنے لیے خداوند مسیح یسوع کی پہچان, ہاں جی کس کی پہچان, مسیح یسوع کی پہچان کی بڑی خوبی. کیسی خوبی؟ بڑی خوبی. وہ کہتا ہے یسوع مسیح کی پہچان بڑی خوبی ہے, اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہے. ہیلیلویا ہیلیلویا. مسیح یسوع کی پہچان کی بڑی خوبی کے سبب سے سب چیزوں کو نقصان سمجھتا ہوں, جس کی خاطر میں نے سب چیزوں کا نقصان اٹھایا اور ان کو کوڑا سمجھتا ہوں تاکہ مسیح کو حاصل کروں, اس قدوس کی پہچان کو حاصل کروں. کیونکہ جب ہم یسوع کو حاصل کر لیتے ہیں, یسوع کو پا لیتے ہیں, تو ہم خدا کی ذات اور اس کی فطرت کو ہم لے لیتے ہیں, اس کی ذات الہی میں شریک ہو جاتے ہیں. ہم یسوع کی پاکیزگی کو لے لیتے. ایک بڑا ہی خوبصورت گیت کسی نے لکھا, پاکیزگی پاکیزگی یسوع ہی ہے بس پاکیزگی.